السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک سورہ المائدہ چھٹے پارے کے اندر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس چیز کو نہ پہنچایا، اس چیز کی تبلیغ نہ کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، فما بلغت رسالت، تو آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا تھا، آپ نے من و عن بغیر کسی کمی کوتاہی، بغیر کسی نقص زیادتی کے وہ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں مزید کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں تک پہنچانا۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ پر نازل کیا تھا وہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کام پر ہماری مہر، ہمارا ٹھپا نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ کام مردود ہے، وہ خود بھی مردود ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا جو کام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی اسلام کے اندر ضروری تھا وہ آپ نے بتا دیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل جو آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا تھا، تو آپ نے فرمایا میں نے وہ آپ کو امت کو بتلا دیا ہے۔ اور ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتا تھا، تو آپ نے فرمایا میں نے وہ بھی بتلا دیا ہے امت کو۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ چھٹا پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی اس دین میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسا دین دیا ہے، ایسا دین کہ جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح سفید، روشن اور واضح ہیں۔ بہرحال آج کے دور میں، آج کی شب مسلمان پاکستان میں، خصوصی طور پر ہندوستان کے اندر شب قدر، شب برات منائیں گے۔ اس کا نام دیتے ہیں شب برات، شب برات۔ اور وہ اس رات کے اندر عبادات کرتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چراغاں، اس کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں، حلوے بانٹے جاتے ہیں، پٹاخے چلائے جاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو تمام تر خرافات ہیں۔ اسلام کے اندر اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عام راتوں کی طرح ہی عام رات ہے۔ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، روایات بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایک روایت بھی صحیح درجے تک نہیں پہنچ سکتی، سب کے سب موضوع روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان، اللہ تعالیٰ ہر روزانہ صحیح بخاری کی حدیث میں اس طرح کیا آتا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین ہر رات ہی نازل ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ روزانہ کہتے ہیں بلا ناغا کہ مجھ سے کوئی مانگنے والا اس کو میں دوں، تو اللہ تعالیٰ روزانہ ہی نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا ہو۔ اس رات کو خاص ہائی لائٹ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج بہت بڑا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک صحابی کو، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے ایک دعا سکھائی۔ اس دعا کے الفاظ کافی لمبی دعا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ دعا بھی۔ تو آپ نے صحابی کو دعا سکھائی اور فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ،
اور وہ نبی جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، جس کو آپ نے بھیجا ہے، اس میں لفظ نبی تھا، مفہوم بتا رہا ہوں، نبی کا لفظ تھا۔ تو جب صحابی نے دعا دہرائی تو صحابی نے نبی کی جگہ بول دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي، تو آپ نے کہا نہیں، جو میں نے نبی کا لفظ بولا ہے تو آپ نبی ہی بولیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ بھی آپ نے برداشت نہیں کیا کہ جو الفاظ میں نے بولے تھے نبی کے، تو اس نے رسول کیوں بولا ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو رسول کا لفظ اس میں وزن زیادہ ہے، نبی کا مقام کم ہے، رسول کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، دونوں آپ کے پاس درجے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے لفظ نبی بولا لہٰذا نبی ہی بولیں گے۔ تو اپنی طرف سے آپ کوئی اچھا عمل بھی کریں، لیکن اگر اس اچھے عمل کا ثبوت قرآن سے حدیث سے نہیں ہے تو پھر وہ عمل ناقابل قبول ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص کوئی بھی عمل کرے، اپنی طرف سے اچھا عمل کرے، لیکن اگر اس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، آپ کا ٹھپا نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا گناہ ملے گا۔ اس لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا، نیکی ہے۔ نیکی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں، اللہ بتائیں، وہی نیکی ہوتی ہے۔ اور کچھ بھائیوں کا خیال ہے کہ سورہ دخان میں ہے نا، سورہ دخان، اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں۔ اب کچھ بھائیوں کا خیال ہے، کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد وہ 15ویں کی رات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائیوں، صاحب قرآن جس پر قرآن پاک نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جو صاحب قرآن تھے، انہوں نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا خود معنی نہیں کر سکتے۔ 1,44,000 صحابہ کرام، انہوں نے اس کا معنی یہ نہیں کیا۔ ہاں، اس لیلہ مبارکہ کا مفہوم کون سا ہوگا جو قرآن پاک نے خود ہی بتلا دیا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا قدر کی رات میں، لہٰذا اس رات کو جہاں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، دوسری جگہ اس رات کو قدر کی رات کہا گیا ہے۔ تو یہ لیلہ مبارکہ اس سے مراد شب قدر ہے، 27ویں رمضان، جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ فرماتے قرآن پاک میں اور مقام پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اب 3 باتیں ہیں، قرآن پاک نازل ہوا کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور قرآن پاک کس رات نازل ہوا؟ لیلہ مبارکہ میں۔ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ قدر کی رات ہے۔ اب تینوں آیت کو ملا کے پڑھیں، سمجھیں، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ لیلہ مبارکہ سے مراد وہ لیلۃ القدر یعنی رمضان کی 27ویں شب ہی ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، مسلمان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی قرآن پاک نازل ہوا، اور رمضان کی 27ویں شب میں کوئی بھی مسلمان اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا کہ قرآن پاک اترا اس میں شب برات میں، جس کو آج 15ویں شعبان کا نام دیتے ہیں، اس میں لوگ خرافات مناتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی رات ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ شب کا لفظ یہ فارسی ہے شب، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آدھا فارسی آدھا عربی؟ تو قرآن پاک میں احادیث میں جو مقدس راتیں ہیں ان کا اللہ نے نام بتلا دیا ہے حدیث میں، جس طرح کہ دیکھیں اب یوم الجمعہ، جمعہ کا دن حدیث میں آتا ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، اس میں یوم النحر کا لفظ آتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ تو جتنی بھی راتیں اسلام نے بتلائی ہیں جن کی کوئی فضیلت ہے ان کا عربی میں نام ہے۔ تو اگر تو شب برات یہ بھی اسلام میں ہوتی، اس کا نام عربی میں ہوتا، لہذا شب کا معنی رات ہوتا ہے، برات کا معنی کسی چیز سے بری، بیزار، ناراضگی ہونا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، سورۃ توبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ براءت ہے، یعنی اللہ رسول کی طرف سے ناراضگی ہے، کسی سے بری ہو جانا ہے۔ تو اس رات کا مقصد معادلہ بنے گا کہ اللہ کی ناراضگی والی بات، اس لیے آپ نام سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر اس رات کا وجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو منکرات کی جاتی ہیں، پٹاخے چلائے جاتے ہیں اور آتش بازی ہوتی ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ او کما قال، آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس رات میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ یہ اہل تشیع یعنی فقہ جعفریہ کے لوگ، یہ ان کی رات ہے، وہ اس رات کے اندر دریاؤں میں، جھیلوں میں، سمندروں میں، نالوں میں، کھالوں میں، جہاں پہ پانی کے بہاؤ ہوتے ہیں وہاں پہ چٹھیاں ڈالتے ہیں اپنے امام کے نام۔ ایک تو امام مہدی ہے نا جو آئیں گے، جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے، ایک تو وہ ہیں جو قرب قیامت آئیں گے، لیکن ایک اہل تشیع کے ہاں یعنی کہ فقہ جعفریہ والوں کے ہاں ہیں کہ ان کا ایک امام ہے جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، قرآن پاک ان کے پاس ہے، تو اس امام کے نام پہ چٹھیاں ڈالتے ہیں، عجل عجل کہتے ہیں کہ امام صاحب جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ تو یہ رات ان کی ہے۔ اہل سنت کا اس رات کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ آپ کے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے بھی توڑے گئے اسی دین کی خاطر۔ موتیوں کی طرح آپ کے دان تھے، آپ کے دان زخمی ہوئے، ریشم کی طرح آپ کی زلفیں تھی خون سے تر ہوگی۔ احد کے موقع پر آپ نے اس دین کو پھر بھی ہم تک پہنچایا۔ اس لیے جو شخص کہتے ہیں کہ حرج کیا، اس میں حرج بہت بڑا ہے۔ جب آپ کو یہ سنت کو ختم کرتے ہیں بدعات آ جاتی ہیں، جب آپ بدعات کو عام کریں گے تو سنت آپ سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہی عمل کریں جو سنت سے ثابت ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس رات کا تعلق، اس رات کے خصوصی عبادات، دن کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، چاہے آپ 1000 نفل پڑھیں، جو بھی پڑھیں۔ اگر آپ نماز ویسے پڑھنا چاہتے ہیں ویسے پڑھیں، آپ جس طرح پورا سال پڑھتے ہیں، لیکن اس کو خصوصی طور پر جو ہے منانا کرنا یہ نہیں ہے۔ دوسرا اسلام کے اندر دن منانے کا نام نہیں ہے، اسلام پائیدار ہے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ کی عبادت کرے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو صرف ایک رات کے لیے عبادت کرنا، قرآن پڑھنا یہ ثابت نہیں۔ البتہ شعبان کے مہینے میں روزے آپ رکھیں کثرت کے ساتھ، وہ تو جائز ہے، لیکن اس رات کو خاص کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔